بلوچستان تخلیقی حوالے سے ہمیشہ پرثمر پربار رہا ہے. بلوچستان میں علم اور ادب ایک بنیادی اکائی کی صورت میں ہمارے معاشرے میں موجود رہا ہے، اور یہاں نہ صرف بلوچی زبان میں بلکہ دیگر زبانیں جو ہیں وہ بھی تخلیقات کی صورت میں ہمیشہ سامنے آتی رہی ہیں. پشتو، براہوئی، سرائکی، سندھی کے علاوہ بلوچی میں اردو بھی بڑی تعداد میں لکھی جاتی رہی ہے. فکشن کی صورت میں، نان فکشن کی صورت میں، شاعری کی صورت میں ہمارے پاس عطا شاد ہیں جو بہت بڑے شاعر ہیں. لیکن آج ہم خاص طور پر گفتگو کریں گے بلوچستان میں فکشن کے بارے میں. بلوچستان میں فکشن کیسے لکھی جا رہی ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کے تناظرات کیا ہیں، اس کے امکانات کیا ہیں. تو اس سلسلے میں میرے ساتھ دے رہے ہیں اردو اور انگریزی زبان کے مشہور شاعر اور کالمسٹ جناب حارث خلیق صاحب. ان سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر آئیں. اور ہمارے دوسرے جو صاحب اس گفتگو میں ساتھ دیں گے وہ ہیں سید کاشف رضا، جو ناول نگار ہیں، شاعر ہیں، صحافی ہیں. ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارا ساتھ پاس آ جائیں. اس کے علاوہ ہمارے جو تیسرا پینلسٹ ہے جو اس گفتگو میں حصہ لیں گے وہ ہے شاہد وسیم صاحب، جو براہوئی اور اردو لکھتے ہیں، ناول لکھتے ہیں، افسانے لکھتے ہیں. تو اس وقت انہوں نے براہوئی میں اور ڈان بہتا رہا کو ترجمہ کر رہے ہیں مائیکل شولوخوف کا جو ناول ہے. یہ میرے خیال میں اس کا جو پتہ نہیں، مجھے نہیں معلوم. تو گفتگو کا آغاز کریں. میرا سب سے پہلا سوال جو ہے شاہد وسیم صاحب سے ہے. ان کا بنیادی تعلق ہی بلوچستان سے ہے، تو ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. شاہد وسیم صاحب، بلوچستان میں جو فکشن لکھا جا رہا ہے اس میں کیا کام ہو رہا ہے، اس کی ذرا تعارف ہمیں بتائیں گے؟ بلوچستان میں تو الحمدللہ اردو پہ کافی بہتر کام ہو رہا ہے. بکس کی ٹرانسلیشنز ہو رہی ہیں. شاہ محمد مری صاحب، اللہ پاک انہیں زندگی دے، انہوں نے کافی ٹرانسلیشنز کی ہیں. شاہ محمد مری صاحب نے کافی ٹرانسلیشنز کی ہیں، اور اردو فکشن پر کافی کام ہو رہا ہے. کئی بلوچ، ڈاکٹر اکبر صاحب کا بھی ریسنٹلی ایک ناول آیا ہے. بیسکلی جو بلوچستان کا فکشن ہے وہ کچھ سیاسی اور مذہبی وجوہات کی وجہ سے ذرا کھل کر نہیں لکھا جا رہا. لوگ لکھتے ہوئے ذرا احتیاط کرتے ہیں، محتاط رہتے ہیں. قوم، قبیلے، ذاتوں، شہروں کے بارے میں لکھتے ہوئے محتاط رہتے ہیں. لیکن بہرحال گزشتہ 10 سال میں اردو فکشن میں بہت کام ہوا ہے. نوجوان لکھاری غیب جیسے لوگ سامنے آئے ہیں، فارس مغل جیسے لوگ سامنے آئے ہیں، اسرار ہے، عابد میر ہے. کافی اچھا کام ہو رہا ہے. اگر دیکھا جائے تو علامتی طور پر یا مزاحمتی طور پر کچھ ناول سامنے آئے ہیں. 100 سال وفا جیسے فارس مغل کا ناول ریسنٹلی 2 سال پہلے آیا، اور اسے بلوچستان کے مسائل کو اجاگر کرنے کی علامت میں کوشش کی ہے، جو کہ کافی مثبت ثابت ہوئی. اس کے علاوہ آغا گل صاحب ہیں، انہیں کون نہیں جانتا، ان کے ناولز ہیں، افسانہ ہیں. تو الحمدللہ کافی کام ہو رہا ہے. یونیورسٹی میں ایم فلز وغیرہ پر بھی، جو خواتین کی یونیورسٹی ہے سردار بہادر یونیورسٹی، وہاں پر ایم فل اور پی ایچ ڈیز اور کافی فکشن پر کام جاری ہے. حارث خلیق صاحب، آپ سے میرا دوسرا سوال ہے. یہ اوورآل جو منظر بنتا ہے ہمارے خطے میں فکشن کا یا ادب کا، آپ تھوڑا اس پر بتائیں، اور اس کے تناظر میں بلوچستان کے ادب پر کچھ بتائیں گے کہ وہ کیسا پریزنٹ ہو رہا ہے، پیش ہو رہا ہے کس طرح. بہت بہت شکریہ شرف شاد صاحب. دیکھیے، ایک دو باتیں اگر شروع میں اگر آپ اجازت دیں. جو فکشن ہے یا جو نثر کی روایت ہے
وہ اردو سمیت ہماری تمام زبانوں میں شعر کی روایت کے مقابلے میں کمزور ہے. یہ ہمیں تسلیم کر کے آگے بڑھنا پڑے گا, کیونکہ جتنی بڑی بڑی یہ زبانیں ہیں, اور اس کے یعنی روایت کی بات میں کر رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو لکھا جا رہا ہے وہ کمزور ہے, اس میں ذرا تفریق کریں. جو یہ ہمارے اورل کلچرز رہے ہیں, اورل سوسائٹیز رہی ہیں, اور اس میں جو شعر ہے یا جو شاعری میں جو اظہار ہے سماج کا, احساسات کا بھی اور فکر کا بھی, وہ زیادہ رہا ہے. اور اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ اردو کی مثال لے لیں تو آپ کو اردو میں شاعروں کی, جن کا جو ضروری نہیں کہ جن کی مادری زبان اردو ہو, لیکن جو شعراء ہیں اردو میں, مرد اور خواتین دونوں, ان کی تعداد آپ شمار نہیں کر پائیں گے. یعنی بڑے لکھنے والوں کو بھی آپ شمار نہیں کر پائیں گے. اتنی پہلی صف میں اگر چند لوگ ہوتے ہیں, جو دوسری صف ہے وہ اتنی طویل ہے, اور پھر اس کے بعد ایک گیلیکسی ہے, ایک پوری کہکشاں ہے. فکشن میں آپ کو ایسا نظر نہیں آتا. فکشن میں آپ کو, انور سنوائے صاحب پہلی یہاں رو میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اس کی بات کی میں سمجھتا ہوں تائید کریں گے یا کریکٹ کریں گے if I'm wrong, کہ آپ قرۃ العین حیدر, عبداللہ حسین, آپ گننا شروع کریں, اور وہ کہاں وہ طویل, مطلب فہرست اتنی طویل نہیں ہوگی جتنی آپ کو شاعری میں نظر آتی ہے. تو یہ محض اردو کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہماری تمام زبانوں کا مسئلہ ہے, اور اس کی دو وجوہات ہیں, اور اس پہ ہمیں فکر کرنی چاہیے. چونکہ فکشن بیانیے, ادب میں جو بیانیہ ہے وہ فکشن کے ذریعے سے آگے بڑھتا ہے, نان فکشن کے ذریعے سے بھی, سنجیدہ نثر کے ذریعے سے بھی, اور ناول کے. حالانکہ میں ناول نگار نہیں ہوں, میرے ساتھ کاشف بہت ہی عمدہ ناول نگار بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بہتر اس پر گفتگو کر سکتے ہیں, یا وسیم صاحب نے جیسے ابھی فرمایا, جو لوگ نثر لکھتے ہیں. مگر ہمارے ہاں نثر کا معاملہ کمزور رہا ہے. شعر میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ بلوچستان, لیکن اب مجھے ایک بات یاد آ گئی صبح ذرا ڈائگریشن ہوتا ہے نا, آپ کو شاید علم میں ہو کہ اردو کا جو بالکل ابتدائی مختصر ناول ہے مگر بہت اہم ناول سمجھا جاتا ہے, اس کا شاید امکانی طور پر ایک بڑا حصہ مچھ میں لکھا گیا ہے, اور وہ ہے امراؤ جان ادا. چونکہ امراؤ جان ادا لکھا ہے مرزا ہادی رسوا نے, تعلق ان کا لکھنؤ سے تھا, لیکن وہ ریلوے انجینئر تھے, اور انہوں نے یہ جو ریلوے لائن ہے وہ بچھانے کا کام کیا, روڑی سے کوئٹہ والی, اور وہ مچھ میں سکونت رہی ان کی برسوں, کیونکہ اس زمانے میں اتنی جلدی تیزی سے کام نہیں ہوتے تھے, پاکستان میں تو اب بھی نہیں ہوتے, لیکن وہ کئی سال یہاں مقیم رہے. اور غالب امکان یہ ہے کہ امراؤ جان ادا کا ایک بڑا حصہ بلوچستان میں لکھا گیا ہے. تو یہ ایک دلچسپ بات تھی جو میں نے کہا میں آپ سے شیئر کروں. لیکن شعر میں بہت زیادہ توانائی ہے, اور عطا شاد صاحب کا آپ نے ذکر کیا, لیکن اس سے لے کے اب تک جو ہمارے ہاں یعنی کوئٹہ میں عصمت درانی ہیں, ہمارے اور بہت سارے دوست ہیں, بلوچستان میں ظہیر ہیں, کئی مختلف زبانیں بولنے والے لوگ ہیں, لیکن ان میں سے کئی شاعر ذو لسانی شاعر بھی ہیں جو براوی میں یا بلوچی میں یا ہزارگی میں شاعری کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ اردو میں بھی شاعری کرتے ہیں, یا پشتو میں شاعری کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اردو میں بھی شاعری کرتے ہیں. لیکن نثر میں اب نظر ہمیں یہ آتا ہے کہ جو شارٹ فکشن ہے اس میں آپ کو بات آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے, مگر جو بڑا ناول ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ہمارے ہاں کمی رہی ہے. حارث علی صاحب نے تو فکشن کے اوورال جو منظرنامہ بنتا ہے بڑی اچھی طرح اس کو بیان کیا. کاشف صاحب, بلوچستان کو پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ بلوچستان میں جو فکشن نیا لکھ رہا ہے وہ پڑھتے ہیں تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ وہ بلوچستان میں جو فکشن لکھا جا رہا ہے اس کے ہمارے مین سٹریم اردو جو دنیا ہے اس تک جو نام پہنچے ہیں, اس میں شاہ محمد مری تو ہیں ہی, آپ سب لوگوں نے جانتے ہیں, مگر ان کا کام کئی سطحوں تک پھیلا ہوا ہے. مطلب فکشن کے تراجم انہوں نے کیے ہیں, اردو میں کیے ہیں بجائے اس کے کہ بلوچی میں کرتے, اور دوسری بہت سی کتابیں لکھی ہیں انہوں نے. لیکن اس کے علاوہ عابد میر ہیں, ان کا ناول بھی ہے, ان کے افسانوں کے مجموعے بھی ہیں. وسیم شاہد ہیں ہمارے ساتھ,
ان کا ہیں، فارس مغل ہیں، ان کے 2 ناول آئے ہیں. تو ابھی بہت زیادہ گنجائش موجود ہے. اب وہ گنجائش جو موجود ہے وہ 2 طرح سے پوری کی جا سکتی ہے. ایک تو یہ کہ بلوچستان میں اور فکشن لکھا جائے. اس کا ایک یہ طریقہ ہے کہ اپنے علاقے کی جو آپ کی رہتل ہے، مطلب کسی بھی علاقے کی، جیسے گوادر میں کوئی ہے تو اس علاقے کی جو لائف ہے، زندگی ہے، رہتل ہے، اسی کے بارے میں آدمی لکھتے ہیں تو وہ کافی رہتا ہے. جیسے ابھی اردو میں ہم نے دیکھا کہ اٹک کے جو دیہی علاقے ہیں ان کے بارے میں خالد طور نے لکھا ہے، یا اختر رضا سلیمی ہیں، انہوں نے ہری پور ہزارہ کے جو دیہاتی علاقے ہیں ان کے بارے میں لکھا ہے. تو یہ صرف رہتل کا ایکسپیرینس یا زندگی کا یا لائف کا، کسی علاقے کی ایک ٹپیکل یا مخصوص لائف ہوتی ہے، اس کا ایکسپیرینس ہی آپ لکھتے ہیں تو وہ یاد رہنے والی چیز ہوتا ہے. اس رہتل میں جو رہ رہا ہوتا ہے، اس پرٹیکولر سراؤنڈنگ میں جو رہ رہا ہوتا ہے، وہ اس کو معمولی سمجھ رہا ہوتا ہے، حالانکہ ایسی بات ہے نہیں، وہ پائیدار ہوتا ہے. مثلا وہ ڈینیل ڈیفو نے اور بھی بہت کچھ لکھا، رابنسن کروسو وغیرہ بھی لکھا، لیکن وہ جو اس نے لندن کی جو پلیگ ایئر تھا، جو سال پہلے پلیگ کی وبا پھیلی تھی، اس کے بعد آگ لگ گئی تھی، اس کا جو جرنل لکھا ہے وہ آج تک پڑھا جاتا ہے. اور اس سے جو ہے وہ فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس اس میں دیکھا جاتا ہے کہ ان دنوں لندن والے کیا فیل کر رہے تھے. تو آپ جس رہتل میں رہ رہے ہیں وہ معمولی نہیں ہے. تو یہ ایک چیز ہے جس کی گنجائش ہے. اس سے اہم تر ایک اور چیز ہے جس کی گنجائش ہے، جو اردو والے پڑھنا چاہیں گے، وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو کچھ بلوچی میں لکھا ہے اس پر آپ کو فخر ہونا چاہیے، اور آپ میں سے ایسے لوگ ہونے چاہیے جو اس بلوچی ادب کو ہمارے لیے اردو میں ترجمہ کر سکیں، تاکہ ہم جو جینوئن رائٹرز ہیں بلوچی کے، ان کا جو فکشن ہے اس کو ہم اردو میں پڑھ سکیں. ویسے تو بلوچی ادب میں بھی فکشن کی روایت کم ہی ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ جیسے منیر بادینی انہوں نے کوئی 100 ناول لکھتی ہیں، تو ان کا ترجمہ ہونا چاہیے تاکہ ہم جہاں کی رہتل کے ایکسپیرینس کو جاننے لگیں. ایک علاقے کی رہتل کے ایکسپیرینس کو جب دوسرا آدمی پڑھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، فیل کرتا ہے، تو وہ اس کے لیے بڑی اہمیت ہوتی ہے. وہ اس علاقے کے لوگ اس کے لیے ہیومنائز ہو جاتے ہیں. یہ ایک بڑی مطلب عجیب ویسے ٹرم ہے کہ ایک علاقے میں انسان رہتے ہوں مگر ہم ان کو ایز اے ہیومن نہ سمجھتے ہوں. ہم انہیں جب تک ہم ان کا لٹریری ایکسپیرینس نہیں پڑھتے، ہم ان کو ایک اجنبی کی نظر سے دیکھتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی دہشت گرد جہاز اغوا کر لے تو جہاز کے جو مکین ہوتے ہیں ان کو پہلے آدھے گھنٹے میں خطرہ ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے بعد اس کے ساتھ اس کا آئی کانٹیکٹ ہو جائے، اس کے ساتھ ان کی بات چیت شروع ہو جائے، تو پھر اس کا امکان کم ہو جاتا ہے کہ وہ ان کو، جن کو اغوا کیا ہے اس نے، ان کو ہلاک بھی کرے گا. مطلب اگر 2 گھنٹے 3 گھنٹے گزر جائیں. تو ویسے بلوچستان کے لیے یہ مغوی کا لفظ جو ہے یہ اس کے دلچسپ معنی ہو سکتے ہیں، اس کی میننگ فل بھی ہو سکتا ہے، اسے اس حساب سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن اردو دنیا یہ چاہے گی کہ آپ لوگوں نے جو بلوچی میں لکھا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ ترجمہ کریں. منیر بادینی صاحب کا ترجمہ کریں، اور باقی لوگ جو فکشن لکھ رہے ہیں ان کے تجربات آئیں. ہر ضلع جو بلوچستان اتنا بڑا ہے رقبے کے حساب سے، اس کے ہر ضلع کے لیونگ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ ہمارے سامنے آئے، تاکہ ہم اور بلوچستان کو جانیں، ہم جانیں، آپ باقی اردو دنیا کو جانیں. تو اس طرح ہم ایک بہتر ہمارا تعلق ہو سکے. بہت اچھے. لیکن آپ کو تھوڑا سا بتا دیں کہ بلوچی افسانے یا شاعری بھی تھوڑی بہت ترجمہ ہوتی رہتی ہے. منیر احمد بادینی کے ناول شالے گلیں بازار ہیں، اس کو قاسم بلوچ نے اردو میں ترجمہ کیا ہے. کے بی فراق صاحب جو یہاں گوادر میں رہتے ہیں، انہوں نے چاند کو ڈلنے دیا ہے، چاند کو ڈلنے دو کو ترجمہ کیا ہے، اور مختلف اوقات میں کرتے رہتے ہیں. تشکیل میں، سریر میں ان کے افسانے شائع ہوتے رہتے ہیں. تو انگلش میں شوٹنگ اسٹار ہے نعمت اللہ گچکی کا، اس نے ترجمہ کیا ہے افسانوں کو. شاید آپ کی نظروں سے گزرے ہوں. بہرحال اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن تھوڑا بہت ہو رہا ہے. وسیم شاہد صاحب، بلوچستان میں اردو فکشن لکھا تو جا رہا ہے، اس میں بلوچستان دکھائی دیتا ہے؟ ہاں، بہت اچھا سوال کیا آپ نے. یہ المیہ رہا ہے. اصل میں بلوچستان کے فکشن کو آپ 3 ابواب میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک باب وہ ہے جو پاکستان بننے سے پہلے کا ہے،
تو اس میں ہندو بھی ہیں اور انگریز نے بھی کچھ اردو پر کام کیا ہے، جیسے پنڈت جیون سنگھ کا کام ہے 1911 میں لورائی میں اپوائنٹ تھے، منشی فتح محمد صاحب کا کام ہے، وہ بھی لورائی میں تحصیلدار محکمے میں تھے، تو ان کا کام بھی ہے۔ لیکن پاکستان بننے کے بعد جو کہ ایک مذہبی سیاسی تقسیم ہونی تھی، اسے مذہب پر ایک قسم کی تقسیم ہو گئی، تو لکھنے والوں کو ہم نے حشمت جو ہے نا وہ کلکتوی جیسے وحشت کلکتوی جیسے بہت سے ایسے لوگ تھے جنہیں ہم نے سلیبس سے ہی نکال دیا اور پڑھنے سے بھی منع کر دیا۔ اب کئی ایسے ناول لکھے گئے ہیں، کئی ایسے افسانوی مجموعے آئے ہیں جن میں بلوچستان بالکل نہیں جھلکتا۔ ہونا تو یہ چاہیے، جس طرح کاشف صاحب نے کہا کہ انسان کی تحریر میں اس کے علاقے کا ریفلیکشن جب تک نہ آئے تو وہ کوئی میرے خیال میں تو کوئی کسی پر اثر کر ہی نہیں سکتا۔ اب کئی ایسے رائٹرز ہیں، آپ احمد ندیم قاسمی کو پڑھنا شروع کریں، آپ نہیں جانتے کہ وہ کون ہے، وہ کس گاؤں کس دیہات کا رہنے والا ہے، لیکن وہ جب اس لوکیل میں لکھتا ہے، جب وہ کپاس کے پھولوں کا ذکر کرتا ہے، جب وہ گائے بھینسوں کا ذکر کرتا ہے، جب وہ اشفاق احمد وہ الفاظ استعمال کرتا ہے، تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس بندے کا تعلق کس علاقے سے ہے۔ اب پنجاب میں بھی مختلف ایریاز میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، ایسا ہی بلوچستان میں ہے، لیکن ہمارے ہاں ایک المیہ رہا کہ جو 70s سے پہلے لوگ آباد تھے، سرکاری ملازم پیشہ، ان میں موسٹلی ایسے لوگ تھے جو باہر سے تھے، ان کا اچھا کنٹریبیوشن ہے اردو کے لیے، بلوچستان کے لیے بھی ان کی بہت خدمات ہیں۔ لیکن اب فردوس انور قاضی صاحب کا ناول ہے، ان کا ایک صاحبہ کا جی خوابوں کی بستی، اب یہ خوابوں کی بستی لکھا بلوچستان میں گیا ہے، یہ بلوچستان یونیورسٹی میں ایک بڑے عہدے پر فائز رہیں، لکھا بلوچستان میں گیا ہے، لیکن وہ کہانی ایک مہاجر کی ہے جو کراچی سے انڈیا سے شفٹ ہو کے کراچی میں آباد ہوتے ہیں، ان پہ سندھ کے مسائل اور کراچی کے مسائل پر لکھا گیا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں ہاشم ندیم صاحب کو ایک بہت بڑا نام ہے، پورا پاکستان ان پہ فخر کرتا ہے، ہم ان کے بلوچستانی ہونے پہ فخر کرتے ہیں، ان کے کئی ناول آ چکے ہیں مارکیٹ میں، کئی ڈرامے آ چکے ہیں ان کے مارکیٹ میں، لیکن آپ کسی بھی ناول سے کسی بھی ڈرامے سے یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ بیسکلی مستنگ میں پیدا ہوئے اور ان کا مستنگ سے تعلق ہے۔ میرے ناول میں یا میرے افسانے میں مناسب تو نہیں ہے اپنے اس پہ بات کرنا، لیکن ایک کوشش یہ رہی، کاشف صاحب نے کہا کہ آپ بلوچی میں ٹرانسلیٹ کریں، ایک فکشن کا ایک پہلو یہ زیادہ خوبصورت ہے کہ آپ اردو میں لکھیں لیکن اپنی لوکیل، اپنے علاقے، اپنے کوہ و بیابان اور دشت و صحرا پر آپ لکھیں، تو پھر باہر پورا، کیونکہ بہت بڑا وسیع کینوس ہو جاتا ہے آپ کے پاس، آپ کو پورا پاکستان پڑھ سکتا ہے۔ اب لیاری آج کا لیاری ہے، پوری دنیا جانتی ہے، لیاری کا نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں بم دھماکے، گولیاں، اغوا برائے تاوان اور کچھ تو خون، آپ کے جناب آپ کہتے ہیں کہ لیاری تو ایسا ہی ہے۔ کئی بزرگان بیٹھے ہیں یہاں جو مجھ سے چند سال بڑے ہوں گے، تو وہ جانتے ہیں کہ لیاری کبھی انتہائی پرامن تھا، لیاری میں کئی اقوام آباد تھیں جو آپس میں مل جل کر رہتے تھے، براوی تھے، بلوچ تھے، سرائکی تھے، سندھی تھے، ایون کہ مہاجرز رہتے تھے، اور یہاں کے نوجوان سینوں پر پاکستان کے بیجز لگائے، پاکستان اسٹیل مل کے، پاکستان نیوی کے، دنیا کے میدانوں میں پاکستان کا جھنڈا تھامے دوڑا کرتے تھے، اور کئی لوگ گولڈ میڈل اور آنر اور عزت اس علاقے کے لیے لے کر آئے۔ تو بات یہ ہے کہ اس چیز کو دنیا تو نہیں جانتی، نوجوان، آنے والا نوجوان تو صرف اس لیاری کو جانتا ہے کہ جس کے بارے میں ایک کنسیپٹ ہے کہ آپ اترتے ہی آپ کو گولی مار دی جائے گی۔ تو میرا وہ لیاری کے لوکیل میں وہ لکھنے کا صرف یہ وجہ تھی کہ یہ چیزیں ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے برباد کی ہیں، پولیٹیکل ایشوز آ گئے یا کچھ دوسری چیزوں وجوہات ہیں آپ کے سامنے جو فکشن پر بھی اثر انداز ہوا ہے۔ اب سارتر کے بارے میں کہا، سارتر نے کہا تھا کہ ایک ایسا ماحول پیدا کیا جائے جہاں ادب زندہ رہے، تو ڈیگال کو کہا گیا کہ اسے گرفتار کریں، اس نے کہا میں اسے کیسے گرفتار کر سکتا ہوں، وہ تو فرانس کی آواز ہے، اور آپ سب یہ بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے بلوچستان میں ہے تو آوازوں کو ہی گرفتار کیا جاتا ہے۔ یہ قلم، یہ کتاب، یہ سوچ، یہ پڑھنا اور لکھنا، اس سے سامراج بھی ڈرتا ہے، اس سے عامر بھی ڈرتا ہے، اور اس سے چودھری بھی ڈرتا ہے، ملک بھی ڈرتا ہے، نواب سردار بھی ڈرتا ہے۔ یہ وہ آگاہی ہے جو ایک لکھنے والا خود تو مر جاتا ہے لیکن اس کی کتاب صدیوں زندہ رہتی ہے، اس کا لکھا ہوا زندہ رہتا ہے، لوگ پڑھتے ہیں۔ اب علامہ اقبال صاحب نے جو کہا، میں اسی کوشچن میں، کہ وہ کہنے لگے کہ ہو تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا، اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا۔ تو بات یہ کہ ہم اس دشت کو، اس صحرا کو، یہ اتنا بڑا ہزاروں کلومیٹر پر پھیلا ہوا آپ بلوچستان ہے، میرا تعلق کیونکہ ڈھاڈر سے ہے تو وہ ایک سرسبز علاقہ ہے، دریائے بولان کی ندیاں بہہ رہی ہیں، وہاں کپاس اگ رہی ہے، چاول اگ رہا ہے۔ جن صاحبان نے نصیر آباد دیکھا ہے تو وہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں کیسی زرخیزی ہے، جنہوں نے تفتان دیکھا ہے وہ اور ماحول ہے۔
تو ہم اس سے ضرور پینٹ کریں اپنے وہاں کی چیزوں کو، وہاں کو اور وہاں کے لوگوں کو، ان ناموں کو، اس کلچر کو، ان روایات کو ہم پینٹ کریں۔ اسی طرح بلوچ رومانی کے نام سے کتابیں لکھی گئی اور غلام مزاحمتی جو لکھا گیا، غلام نبی نے ہنا بندی، ان میں بلوچستانی ایکسا ہے۔ آغا گل صاحب کے ایون کے کتابوں کے نام بلوچی الفاظ پر انہوں نے لکھے۔ بابو ناول انہوں نے جو لکھا ہے اس کی زبان اگر آپ دیکھیں تو کوئی بھی اردو پڑھنے والا یا اردو سے محبت کرنے والا کہہ ہی نہیں سکتا کہ یہ اردو ہے۔ آپ سب شاید جانتے ہیں، کچھ لوگ شاید نہ جانتے ہوں کہ کوئٹہ میں بولے جانے والی اردو یکسر کراچی میں اور لکھنؤ میں اور دیگر شہروں میں بولی جانے والی اردو سے مختلف ہے۔ تو انہوں نے اس اردو کو پینٹ کیا کہ زوئے تم کیا کر رہا ہے، تم کو تو ہم ایسا کر لے گا، زوئے تم جاؤ اپنا کام پکڑو، ہم سے باتیں نہیں کرو، مطلب اس طرح کی کھڑی لینگویج انہوں نے بابو میں استعمال کی۔ اور دشت وفا میں گو کہ دشت وفا آغا گل صاحب کا لیٹ آیا، مزاحمتی تحریک 70s کی گزر چکی تھی، لیٹ آیا، لیکن انہوں نے سرکاری آفیسر ہوتے ہوئے یہ جرت کی کہ انہوں نے اس کے بارے میں گو کے ڈکے چھپے الفاظ میں، لیکن انہوں نے ہم جیسوں کو اور آنے والی نسلوں کو یہ بتا دیا کہ بلوچستان میں کیا کیا مسائل رہے ہیں اور کیا کیا پریشانیوں کو لوگ۔ بلوچستان کا رائٹر دلیر ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں جنگیں ہوتی ہیں، جہاں مسائل ہوتے ہیں، جہاں پریشانیاں ہوتی ہیں، جہاں بھوک و افلاس ہوتی ہے، حقوق کی پامالی ہوتی ہے، وہاں کا رائٹر، وہاں کے ادیب کی سوچ بدل جاتی ہے۔ ایک غریب آدمی، ایک ماہی گیر کی سوچ میں اور ایک ملینئر کی سوچ میں فرق ہو سکتا ہے۔ جب وہ لکھے گا تو اس کی وہ سوچ ریفلیکٹ ہوگی، اور جس کے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہوتا تو وہ تو بڑی دلیری سے لکھتا ہے۔ آغا صاحب کو ہم اس لیے بھی اپریشیٹ کرتے ہیں کہ وہ ایک سرکاری آفیسر رہے، بہت بڑے عہدے پر رہے، لیکن انہوں نے بہت کھل کے لکھا۔ اب گوانکو اور بیلا ان کے ناولز ہیں جس کو آپ پڑھیں اور آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ بلوچستان میں ٹریول کر رہے ہیں۔ تو میں یہ آپ کو بتانا پسند کروں گا کہ ایسا ہے، کچھ لوگوں نے بلوچستان، ان کی تحریروں میں بلوچستان نظر آتا ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں۔ اب انعام الحق کوثر صاحب نے 100 سے زائد کتابیں لکھی، لیکن زمین سے جب رشتہ انسان کا کمزور ہو جائے تو ان کے فوت ہونے پر ایک نیوز نہ لگ سکی۔ اب اسی طرح آپ دیکھیں، اتنا بڑا ہے اور فنکشن ہے گوادر میں، اتنے اہم لوگ آئے ہوئے ہیں، اتنے اچھے اچھے ادیب شاعر آئے ہوئے ہیں، لیکن مجھے وہ لوگ نظر نہیں آ رہے جن کے آج ڈرامے بھی چل رہے ہیں اور جن کی کتابیں ہاتھوں ہاتھ بک رہی ہیں۔ بیسٹ سیلر ہونا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ جہاں رہ رہے ہیں، جہاں کی آپ نے مٹی پھانکی ہے، وہاں کو آپ ریپریزنٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ تھینک یو۔ حارث علی صاحب، وسیم شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ آغا گل کی جو اردو ہے وہ دوسری اردو سے الگ ہے کیونکہ اس میں بلوچستان کا پس منظر نظر آتا ہے۔ تو جن زبانوں میں تہذیبی پس منظر الگ ہو اور ان علاقوں کے لوگ جب کوئی فکشن کریٹ کریں یا شاعری کریں تو اس سے کیا فائدہ ملتا ہے زبانوں کو؟ میرا خیال ہے کہ یہ انہوں نے اچھا نقطہ اٹھایا ہے، چونکہ آغا گل صاحب سے لے کے عرفان بیگ صاحب تک، مجھے ابھی یاد آیا ہمارے دوست کوئٹہ میں، انہوں نے نان فکشن بھی لکھا ہے، ریلوے پہ بھی ایک کتاب لکھی ہے، گتے کے پہلوان ان کی کہانیوں کی کتاب آئی، اس کے بعد ایک اور ان کی شارٹ فکشن کی ایک اور کتاب آئی، اور آغا گل صاحب کا انہوں نے تذکرہ کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اردو کو امیر بنایا ہے۔ دیکھیں، ایک بڑی اہم بات ہے، مطلب سیاست کے معاملات ہیں، شناخت کے مسائل ہیں، وہ سب باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن ادب میں اور سیاست میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ سیاست تقسیم کرتی ہے، ادب جوڑتا ہے، فن جو ہے لوگوں کو قریب لاتا ہے۔ اس لیے آپ کو ایک بالکل اور طرح سے ایک دوسری سطح پر جا کے آپ فنکار کو دیکھتے ہیں اور فنکار سے استفادہ کرتے ہیں۔ اب اردو کا معاملہ یہ ہے کہ وہ دنیا کی ان چند ایسی زبانوں میں ہے جس کے جو نیٹو سپیکرز ہیں ان کی تعداد زبان بولنے والوں کی تعداد کا ایک فریکشن ہے، یعنی جو اردو ماں بولی کے طور پہ یا مادری زبان کے طور پر لوگ بولتے ہیں یا سمجھے جاتے ہیں کہ بولتے ہیں، اس میں بھی بڑی مطلب ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ ہندوستان سے سارے لوگ جو پاکستان آئے ان کی مادری زبان اردو نہیں تھی، لیکن شناخت کے بحران کے نتیجے میں ہو گئی، تو وہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ لیکن اردو میں ایک بات یہ ہے کہ اردو کے بولنے اور برتنے والے اور اس میں لکھنے والے اور اسے پڑھنے والوں کی اکثریت کی وہ مادری زبان نہیں ہے، اس لیے اس میں تو یہ ہونا ہی ہے اور ہونا چاہیے کہ جو جس اپنے لہجے اور اپنی
جو تجربہ ہے وہ اگر اس کے لیے الفاظ کسی کی اپنی جو پہلی زبان ہے اس میں وہ الفاظ موجود ہیں تو وہ اسے بڑی سہولت سے بہت آسانی سے اردو میں استعمال کریں. میرا خیال ہے ہم میں سے بیشتر لوگ یہ کرتے ہیں. جو اردو کے اپنے بولنے والے علاقے ہیں ان میں بھی بے شمار لہجے ہیں اور وہ سارے کے سارے آنے چاہیے. اس میں ایک سٹینڈرڈ رجسٹر قائم کر کے BBC اردو سروس کی طرح جو کسی زمانے میں ہوتا تھا یعنی 60-70 کی دہائی میں, اور اس میں سے الفاظ کو نکالنے کے بجائے اور لہجوں کو نکالنے کے بجائے ان کو شامل کرنے کا کام کرنا چاہیے اور وہ اس سے آگے بڑھے گی زبان. اور اس میں بلوچستان کا اردو پر بہت احسان ہے. اور یہ میں آپ کو محض اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں گوادر میں بیٹھا ہوں اور آپ اس بات کو سن کے خوش ہوں گے, بلکہ یہ حقیقت مبنی پر حقیقت بات ہے کہ بلوچستان کا احسان اس لیے کہ بلوچستان پاکستان کا سب سے زیادہ کثیر اللسانی خطہ ہے. یعنی اگر آپ یہ دیکھیں کہ بلوچستان میں جو یعنی 2 زبانیں تو بلوچ یعنی براوی اور بلوچی تو اپنی جگہ, اس کے علاوہ پشتو, ہزارگی, سندھی, سرائکی, اردو, مطلب 6-7-8 زبانیں, فارسی پراپر جو اس کے ڈائلیکٹس ہیں سارے وہ سب یہاں بولے جاتے ہیں اور پنجابی بھی بولی جاتی ہے اور یہ ساری زبانیں جو بولی جاتی ہیں اس کے لکھنے والے ہیں اور یہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. اب یہاں کے مخصوص سیاسی حالات اور جبر کی وجہ سے ظاہر ہے کہ جس کا آپ نے وسیم صاحب نے تذکرہ کیا, آپ کو یہ وقتی طور پر نظر آتا ہے کہ ان کے آپس میں ملنا جلنا شاید کم ہو گیا ہو, مگر ایسا ہے نہیں. اور اس سے اردو فکشن اور اردو کی نثر اور اردو شعر بہت مالا مال ہوا ہے اور وہ بڑا احسان ہے بلوچستان کا. جو لہجے کی بات ہے, جو لہجوں کو ایک تو مکالمے میں برتنا ہوتا ہے, یعنی مکالمہ آپ جب لکھ رہے ہیں تو آپ یہ لکھ رہے ہیں کہ فلاں نے اس طرح سے بات کی, مگر ایک جو بیانیہ ہے اس میں بھی ان لہجوں کو کے آنے میں میں سمجھتا ہوں کہ کسی قسم کا کسی کو اعتراض کا پہلو نہیں نکلنا چاہیے. جس طرح سے لوگ بولتے ہیں اسی طرح سے لکھتے ہیں. ادب کی کوئی اختصاصی زبان نہیں ہوتی ہے. وہ ہم سائنسز میں اور سوشل سائنسز میں کہتے ہیں نا کہ ہر شعبے کی, ہر ڈسپلن کی ایک اسپیسیفک لینگویج ہے, اختصاصی زبان ہے. نفسیات کی ایک زبان ہے, طبیعت کی ایک زبان ہے, سوسیولوجی کی ایک زبان ہے. ادب کی اختصاصی زبان نہیں ہوتی ہے, اسی لیے اس کا دامن اتنا وسیع ہے اور وہ تمام پڑھنے والوں کو اور سننے والوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے. سید کاشف رضا صاحب, آپ فکشن لکھتے ہیں. بلوچستان میں فکشن تخلیقی صورت میں بھی اردو میں آ رہا ہے اور ترجمے کی صورت میں بھی آ رہا ہے. اب یہ فکشن کے حوالے سے یہ سوال کہ وہاں مواد زیادہ اہم ہوتا ہے یا حیات اہم ہوتا ہے؟ جو فکشن جو ہے, پہلے تو حارث خلیق صاحب نے کہا کہ پہلے اورل ٹریڈیشن ہوتی ہے, اس کے بعد شاعری آتی ہے, اس کے بعد نثر کی روایت پختہ ہو تو پھر فکشن آتا ہے. جب فکشن کی روایت مستحکم ہو جائے تو اس کے بعد یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس کا مواد اہم ہے یا حیت اہم ہے. تو جن علاقوں میں فکشن بالکل نیا پیدا ہوا ہو تو میرا خیال ہے ان کو حیت سے متعلق اتنا زیادہ سوچ بچار نہیں کرنا چاہیے. پہلے مواد لائیں, اپنی رہتل کی ایکسپیرینس کو لائیں. اور جیسے کہ حارث بھائی کہہ رہے تھے کہ بلوچستان میں اردو جو لوگ بول رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو اپنی مادری زبانیں ہیں, بلوچی ہے, براہوی ہے, پشتو ہے, تو اس کے کوئی الفاظ بھی اس میں لاتے ہوں گے اپنی گفتگو میں. اس کے بغیر انہیں اپنی بات میں وضاحت سے نہیں بیان کر پاتے ہوں گے. تو ہم کو یہ چاہیے کہ جب آپ اردو میں لکھیں تو آپ جو مخصوص الفاظ استعمال کرتے ہیں بلوچی کے تو وہ بھی اس میں لائیں تاکہ پتہ چلے کہ ایک بلوچستان کا ایک باشندہ جو ہے وہ اردو میں لکھ رہا ہے, اس کی اردو لکھنوی اردو سے مختلف ہونی چاہیے. تو بلوچستان کے لوگ اگر اردو فکشن میں کچھ کر سکتے ہیں تو وہ یہ کر سکتے ہیں کہ ہماری اردو کو انرچ کریں, کیونکہ اردو جو ہے پہلے یو پی اور دلی میں جو لکھی جاتی تھی اور اس کے علاوہ جو باقی جو اردو کا مین لینڈ تھا وہاں جو لکھی جاتی تھی, اس کے بعد پنجاب نے اس کو بہت زیادہ انرچ کیا, پنجاب کے لکھنے والوں نے, اور وہ بڑے بلا تکلف ہو کر
پنجابی کے الفاظ بھی اس میں استعمال کر لیتے ہیں، اور یہ سلسلہ کافی پہلے سے جاری ہے اور اب مزید اس میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ ہم جب جیو میں تھے، ہم نے جب شروع میں کیا کہ جو ساؤنڈ بائٹ ہوتا تھا اس کے ترجمے کا مرحلہ پیش آتا تھا، تو شروع میں بڑی وہ شدت کی جاتی تھی کہ اردو کے علاوہ ہر زبان کا ترجمہ ہم کریں گے، جو بھی ساؤنڈ بائٹ میں جو بھی کچھ کہہ رہا ہے ہم نیچے اس کی اردو میں ترجمہ کریں گے۔ تو ہم نے وہ کوشش کی کہ جو مقامی لہجے میں اگر کوئی انگریزی میں بول رہا ہے، مطلب امریکی لہجہ میں انگریزی اگر کوئی بول رہا ہے تو وہ سمجھ میں عوام کو شاید کم آتا ہو، ویسے عوام کی انڈرسٹینڈنگ کو اتنا ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کم آتا ہے۔ وہ ہالی ووڈ کی فلمیں جب دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں سب کچھ، تو میرا خیال ہے کہ وہ انگریزی بھی سمجھ جاتے ہوں گے، تو صرف اس کا ہم ترجمہ کرتے تھے، اور باقی برطانوی انگریزی کا نہیں کرتے تھے، لوکل انگریزی کا پھر نہیں کرتے تھے، پنجابی کا نہیں کرتے تھے۔ اب ہم نے یہ شروع کیا کہ سندھی میں بھی اگر کوئی ساؤنڈ بائٹ دے تو اس کا ترجمہ بھی ہم نہیں چلاتے، کوشش کرتے ہیں کہ وہ اوریجنل زبان میں بھی آئے۔ سرائکی میں اگر کوئی ساؤنڈ بائٹ دے تو اسی طرح پشتو اور بلوچی کا بھی ہونا چاہیے۔ آئیڈیلی یہ ہے کہ ہم پاکستانی اتنی ابتدائی جو ہے بلوچی یا اور پشتو اتنی سمجھ لیں کہ اگر کوئی آدمی کوئی گفتگو کرے کوئی بنیادی قسم کی تو وہ ہم سمجھ سکیں۔ تو اس میں مدد جو بلوچستان کے لکھنے والے ہیں وہ کر سکتے ہیں کہ اپنی تحریروں میں وہ بلوچی کے الفاظ لائیں۔ ابھی حارث بھائی کے شاید دوست ہی ہوں گے، ہمارے فیس بک کے ایک فرینڈ ہیں وسی بابا، ان کی پوسٹیں آپ دیکھتے ہوں گے، مجھے تو بڑی پسند آتی ہیں۔ وہ پنجابی کے بھی اور پشتو کے بھی الفاظ اپنی وہ فیس بک کے پوسٹوں میں لکھتے ہیں، اور اپنی اردو کی جو پوسٹیں ہیں اس میں وہ کوئی پشتو کا کوئی محاورہ لکھ دیتے ہیں، بریکٹ میں اس کا ترجمہ بھی کرتے ہیں، پنجابی میں نہیں کرتے۔ تو میرا خیال ہے اس طرح ایک مستقبل کی زبان ترتیب پا رہی ہے، ایک پاکستانی زبان، پاکستانی اردو، جو ہماری دلی اور لکھنؤ کی 100 سال پہلے کی اردو سے مختلف ہوگی۔ اور یہی وہ چیز ہے جو بلوچستان کے لوگ، باقی چھوٹے صوبوں کے لوگ اردو کو اور پاکستان کو دے سکتے ہیں۔ یا تو وہ بلوچی میں لکھیں اپنے اوریجنل زبان میں، لیکن اگر وہ اردو میں لکھ رہے ہیں تو دلی اور لکھنؤ کی زبان کو ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش نہ کریں، اس پہ شرمندہ ہونے کی انہیں کوئی ضرورت نہیں کہ انہیں دلی اور لکھنؤ جیسی زبان لکھنے کی نہیں آتی، وہ اپنے لہجے میں لکھیں۔ تو یہ ہمیں ان سے درکار ہے، اور اس پر انہیں شرمندگی نہیں بلکہ فخر ہونا چاہیے اپنی جو بھی زبان ہے، جو مخصوص الفاظ ہیں۔ ایک مجھے یاد آ رہا ہے، ایک کتابوں کی ایک سیریز چھپی تھی، میرا خیال ہے نیشنل بک فاؤنڈیشن نے چھاپی تھی، نہیں اردو سائنس بورڈ نے چھاپی تھی۔ اس میں ہر زبان کے ایسے الفاظوں کا ذخیرہ جمع کیا گیا تھا جو اردو میں شامل ہو سکتے ہیں، مثلا پشتو کے الفاظ، پنجابی کے الفاظ، براہوی بلوچی کے الفاظ، سندھی کے الفاظ۔ وہ 5 کتابوں کا ایک سیٹ تھا، تو میں اکثر اسے دیکھتا رہتا ہوں، مجھے بڑے مفید لگتے ہیں۔ ان کے جو مخصوص الفاظ ہیں ان 5 زبانوں کے، اور زبانوں کے بھی ہوں گے، وہ ایسے مطالب کی ادائیگی کے لیے استعمال ہوتے ہیں جو اردو میں موجود نہیں ہیں وہ جو مطالب۔ تو یہ چیزیں ہیں جو اردو کو اور انرچ کر سکتی ہیں، جو آپ کے ایکسپیرینس کو ہم تک پہنچا سکتی ہیں اور ہمیں آپ سے اور متعارف کرا سکتی ہیں۔ جی بالکل، اس طرح کے رویے تو نظر آتے ہیں۔ ہمارے عطا شاد نے کہا تھا تو نگیں دل پاپ و سراب، یا آغا گل کے افسانوں کا مجموعہ ہے گورچ۔ گورچ جو ٹھنڈی ہوا چلتی ہے اس میں اس کو کہتے ہیں۔ وسیم شاہ صاحب، بلوچستان میں جو اردو ادب ہے وہ صرف کوئٹہ میں زیادہ تخلیق ہوتا ہے، اندرون بلوچستان میں اتنا زیادہ نظر نہیں آتا، اس کو آپ کس صورت دیکھتے ہیں؟ نہیں، آپ کی بات کسی حد تک درست ہے۔ پہلے ایسا تھا کہ بلوچستان میں صرف کوئٹہ میں یا سبی میں، کیونکہ یہ تلوی والوں نے لکھا ہے، اور ان علاقوں میں جہاں ریلوے اسٹیشنز تھے، باہر کے لوگ آباد ہوئے آ کر، تو پھر وہ اردو وہاں فلورش ہوئی۔ لیکن اب اگر دیکھیں تو عابد میر کا تعلق استا محمد سے ہے، لیکن اس کے افسانوں کے 2-3 مجموعے آ چکے ہیں، بالکل ریئل زندگی کو پینٹ کرتے ہوئے افسانے، موجودہ حالات پر لکھی ہوئی بات اور قلم چبوتی ہوئی بات، تاکہ اپنی بات کا، اپنے درد کا احساس دلاتی ہوئی بات اس نے لکھی ہے۔ اسراج اللہ شاکر کا تعلق بھی استا محمد یا ڈیرہ مراد جمالی سے ہے، اس کی افسانوں کی کتاب آئی ہے، میرے بھی چند افسانے۔ اس نے بلوچستان میں موجود کچھ ایسے ایونٹس کے بارے میں نشاندہی کی ہے، جیسے کاروکاری کی رسم ہے، یا رشوت خوری ہے، یا نواب و سرداروں کے جھمیلے ہیں، یا ہاریوں کی زمینوں پر قبضے کرنا ہے۔ وہ اخلاقی کہانیاں بھی ہیں، افسانے بھی آپ انہیں کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اب دور دراز کے لوگ لکھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر اکبر داد صاحب کا ناول کل میں نے، حالانکہ کوئٹہ میں اویلیبل نہیں تھا، کل میں نے یہاں سے اٹھایا۔ اب انہوں نے جناب ڈاکٹر
کمال خوبصورت بنتکاری سے اور اتنی خوبصورت اردو لکھی ہے انہوں نے کہ آپ اسے پڑھنا شروع کریں، کیا موج و سی روانی ہے اس کے اندر، اور آپ پڑھتے چلے جائیں گے۔ تو اب اردو پر بہت کام ہو رہا ہے۔ فرزانہ قدرزئی نے افسانوں کی لاسٹ ایئر اس کی ایک کتاب آئی ہے، تو امرت مراد نے لکھی ہے، افضل مراد صاحب لکھ رہے ہیں، وحید ظہیر صاحب لکھ رہے ہیں، گو کہ ان کا تعلق ان قوموں سے نہیں ہے، لیکن وہ بہت خوبصورت کام کر رہے ہیں۔ یہ پہلے ایسا تھا۔ اب کاشف صاحب کی بات یا میں حارث بھائی کی بات کو سیکنڈ کرنا چاہوں گا کہ اردو نے بحیثیت ایک عالمگیری زبان پوری دنیا پر اپنا کچھ تھوڑا غلبہ حاصل کیا ہے، کیونکہ بہت سے ممالک میں بولی جاتی ہے۔ آپ کینیڈا میں چلے جائیں تو وہاں سکھ زیادہ آباد ہیں، انڈینز آباد ہیں اور پاکستانی آباد ہیں، تو پھر ان کے درمیان رابطے کی زبان اردو ہے۔ اسی طرح آپ سعودی عرب میں چلے جاتے ہیں، وہاں ہمارے بلوچ بھائی بہت زیادہ رہتے ہیں یا دوسری قومیں رہتی ہیں، لیکن جب وہ آپس میں بات کرتے ہیں تو اردو ایک ایسا میڈیم ہے کہ جس کے ذریعے آپ اپنی بات، اپنے ویوز کو آسانی سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں۔ باقی ایک بات میں تھوڑی سی ایڈ کرنا چاہوں گا سوری، وہ یہ کہ ہم پانی کے سامنے تو بند باندھ سکتے ہیں نا، تو سوچ کے سامنے ہم بند نہیں باندھ سکتے۔ ایون کہ پانی کے سامنے آپ بند باندھ لیتے ہیں، اسے روک لیتے ہیں، قطرہ قطرہ بوند بوند پانی رسنا شروع کرتا ہے، وہ اپنا رستہ بنانا شروع کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس کا رخ صحیح رستے کی طرف سے روک لیا تو وہ کسی اور طرف سے بہہ نکلتا ہے، اور وہ بہنے کا نقصان پھر وہ بستیاں بھی ڈبو دیتا ہے، آپ کا کلچر بھی ڈبو دیتا ہے، اور آپ کی بہت سی چیزوں کو نقصان پہنچاتا ہوا گزر جاتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ جو حکمران طبقہ ہے یا جو بالادست طبقہ ہے اسے لکھاری کو، لکھنے والے کو، ادیب کو تھوڑا سا سپیس، تھوڑی سی گیپ دینی چاہیے تاکہ وہ اپنا کتھارسس تو کرتا رہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب آپ پابندیاں لگائیں گے، آپ پھول کی خوشبو روک لیں گے، آپ ہواؤں کو چلنے سے منع کر دیں گے، آپ جو ہے نا وہ سوچوں پر پابندی لگائیں گے۔ اب یہ غیب جو ہے، شیر دل غیب کا کیا ہے، دیکھیں اس کے 3 ناولٹ آ چکے ہیں اور ہاتھوں ہاتھ بک جاتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے کہ اس نوجوان نے جب یہ دیکھا کہ میں کچھ نہیں لکھ سکتا، لکھنے کا کمال حاصل ہے اسے، بہت خوبصورت تحریریں ہیں اس کی، وہ اچھا لکھ سکتا ہے، لیکن اس نے کیا کیا کہ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے، اپنا کتھارسس کرنے کے لیے اس نے جسٹ لو لیٹر ٹائپ اس نے ناولٹ لکھنے شروع کیے۔ چھوٹے چھوٹے ناولٹس ہیں اور یونیورسٹی کے نوجوان لڑکے ہاتھوں ہاتھ خرید کے لے جاتے ہیں، ایون کہ ایک ناولٹ ایک لو لیٹر کے برابر۔ اور وہ کہانیاں کیا ہیں کہ میں انتظار کر رہا ہوں، اسکول کے سامنے چاٹ والے کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، یونیورسٹی کے گھاس پہ بیٹھا ہوا ہوں۔ تو آپ جو ہے وہ ادب کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ اب لالا ہتھو رام کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں کیونکہ اردو فکشن نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ مدح سرائی میں لکھتے رہے، وہ جن کے ساتھ تھے ان کے ساتھ لکھتے رہے۔ اشفاق احمد صاحب پر بھی یہی الزام لگتا ہے۔ وائنڈ اپ کی طرف لائیں جی تاکہ پلیز۔ ہم ہاں، تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب دور دراز کے علاقوں کے لوگ بھی لکھ رہے ہیں، اردو پڑھ رہے ہیں، ایون کہ پنجگور کے اور تربت کے لوگ بھی لکھ رہے ہیں، اور یہ خوشی کی بات ہے۔ تھینک یو۔ بہت بہت شکریہ۔ بلوچستان میں فکشن لکھا جا رہا ہے، بھرپور لکھا جا رہا ہے۔ آغا گول لکھتے ہیں، فاروق سرور لکھتے ہیں، فارس مغل لکھتے ہیں، غنی پرواز لکھتے ہیں، سمی پرواز لکھتے ہیں۔ بلوچستان کیونکہ میں بلوچی کا ادب اردو میں ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے، فضل بلوچ کرتے ہیں، اے آر داد کے افسانوں کو ترجمہ کیا ہے، منیر بادینی کے افسانوں کو ترجمہ کیا ہے، ناغمان کے افسانوں کو ترجمہ کیا ہے۔ گفتگو بہت ہو سکتی ہے، بہت سی باتیں ہیں، نان فکشن پر بھی، شاعری پر بھی، لیکن وقت کی تنگی کے باعث ہمارا ٹائم ختم ہو گیا ہے، ہمیں اشارہ مل گیا ہے کہ آپ لوگوں کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ میں حارث علی صاحب کا، سید کاشف کا اور وسیم شاہ صاحب کا مشکور ہوں، اور آپ لوگوں کا بھی کہ آپ لوگوں نے ہمیں اتنی دیر تک سنا۔ بہت بہت شکریہ۔